اسرائیل کے 3 گنجان آباد شہر ہیں، جن میں سے ایک تل ابیب ہے، پھر دوسرے نمبر پہ حیفا اور پھر یروشلم آ جاتا ہے۔ ایران نے ابھی تک یروشلم کے اوپر ایک بھی میزائل نہیں داغا، اور ایرانی حملوں کا مرکز صرف اور صرف اسرائیل کے 2 شہر ہیں، اور ان میں سے ایک تل ابیب اور دوسرے نمبر پہ حیفا ہے۔ تل ابیب کی بات تو سمجھ آتی ہے ایران نے اس کو کیوں ٹارگٹ کیا ہے، لیکن حیفا کو کیوں ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور حیفا کی انڈیا کے ساتھ کیا آپس میں تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا اور ایران کے بیچ ناراضگی بھی ہوا ہے جب ایران نے حیفا کے اوپر میزائل داغے ہیں۔ اگر حیفا شہر کو دیکھیں تو جہاں پہ بہت بڑی ہائی ٹیک کمپنیز ہیں، جن میں سے ایک گوگلز ہے، پھر امیزون ہے، انٹل، ان کے دفاتر ہیں، ایران نے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ پھر حیفا شہر کے اوپر دیکھیں تو جہاں پہ ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے، ماضی میں اگر دیکھیں تو جس نے بھی اسرائیل میں داخل ہونا ہے وہ اس بندرگاہ کے تھرو ہی داخل ہوتا تھا، اور اس بندرگاہ کو خریدا ہوا ہے انڈیا کے اڈانی گروپ نے، گوتم اڈانی نے۔ گوتم اڈانی کے مودی کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ اس گوتم اڈانی کے پاس اس بندرگاہ کے 70% شیئرز ہیں، اور باقی جو 30% جو شیئرز ہیں وہ کسی اسرائیلی کے پاس ہے۔ ایران نے اس بندرگاہ کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا، تو ایران نے بیسیکلی ٹارگٹ کس کو کیا ہے؟ ایک آئل ریفائنری کو کیا ہے، اور ایران کا کہنا ہے کہ اس آئل ریفائنری سے فیولنگ ہوتی تھی اسرائیلی جہازوں کی جو ایران کے اوپر اٹیک کر رہے تھے۔ اب انڈیا ایران کے ساتھ کیوں ناراض ہوا ہے، اس کی وجہ دیکھیں۔ ماضی میں دیکھیں 1918 میں جو پہلی جنگ عظیم تھی، اس میں یہاں پہ ہندوستانی فوجی جو برطانیہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، جس کی کمانڈ میجر دلپت سنگھ کر رہا تھا، انہوں نے یہاں پہ ترکی، جرمنی، آسٹریا اور ہنگری کو یہاں پہ اس حیفا کے شہر میں شکست دی تھی، اور یہ تاریخ ابھی بھی حیفا کے سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور وہاں پہ اگر حیفا کے سکولوں میں کسی بھی بچے سے پوچھیں گے کہ حیفا شہر کا ہیرو کون ہے، تو وہ میجر دلپت سنگھ کا نام لیں گے۔